بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک ویڈیو میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے وظیفے اور دعا کی اثرات اور خاصیت کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر مطالعے کے دوران کچھ واقعات نظر کے سامنے آئے، سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو بھی شیئر کر لوں۔ عبداللہ بن علی عباسی، یہ عباسی دور خلافت کا خلیفہ گزرا ہے۔ اس نے جب بنو امیہ کے خلاف حملہ کیا اور دمشق فتح کیا، اس وقت بے شمار مسلمانوں کا قتل ایک گھنٹے میں کیا اور خون بہایا، اور اپنے گھوڑے بنو امیہ کی تیار کی ہوئی جامع مسجد کے اندر داخل کیے اور پھر وہاں بیٹھا۔ اپنے وزیر جو وہاں موجود تھے ان سے کہنے لگا، اب کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکتا ہو؟ وزیروں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھ پر اعتراض کرنے کی جرأت رکھتا ہو، میرے سامنے کچھ کہنے کی ہمت رکھتا ہو؟ وزیروں نے کہا کہ ہماری نگاہ میں کوئی نہیں ہے، ہاں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اوزاعی ہو سکتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اہل علم جانتے ہیں، بڑے محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث گزرے ہیں اور بخاری و مسلم کے راویوں میں سے ہیں۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ ان کو لے آؤ۔ فوجی پہنچے حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر۔ امام اوزاعی نے جب فوجیوں کو دیکھا تو اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کی، بیٹھے رہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ عبداللہ بن علی عباسی کے یہاں سے آپ کا بلاوا آیا ہے۔ ان کی زبان پر جو کلمہ آیا وہ یہی تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت ہی اچھا کارساز، کام بنانے والا ہے۔ پھر فوجیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو۔ اندر گئے، گھر کے اندر غسل فرمایا، کفن زیب تن کیا اور موت کے لیے بالکل تیار ہو کر اپنے آپ سے مخاطب ہوئے کہ قد آن لک یا اوزاعی ان تقول کلمۃ الحق ولا تخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ اوزاعی، اب تمہارے لیے وقت آ گیا ہے کہ تم حق بات بادشاہ کے سامنے کہو اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ہرگز تمہارے اوپر خوف طاری نہ ہو۔ امام اوزاعی خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب اس کے دربار میں پہنچا تو فوجیوں کا ہجوم تھا، فوجیوں کی بھیڑ تھی اور دو صفیں ان کی اس طرح کھڑی تھی، اور فوجی اپنے ہاتھ میں تلواریں نیام سے نکالے ہوئے سوتے ہوئے تھے۔ خود خلیفہ ایک پلنگ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور اس کی پیشانی سے غصے کے آثار نمایاں تھے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ فلما رأيته كان امامي كأنه ذبابة فما تذكرت لا اهلا ولا مالا ولا ولدا انما تذكرت عرش الرحمن اذا ابرز للناس يوم القيامة۔ جب میں اس کے دربار میں پہنچا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوا گویا وہ حقیر مکھی ہے۔ نہ مجھے اس وقت اپنے اہل و عیال یاد آئے، نہ بیوی بچے یاد آئے، نہ مال دولت یاد آئی، کوئی چیز یاد نہیں آئی۔ مجھے میرے دماغ پر عرش رحمان چھا گیا تھا کہ جب وہ لوگوں کے فیصلے کے لیے کل قیامت کے دن عرش پر مستوی ہوگا، وہ منظر سامنے آ گیا۔ عبداللہ بن علی عباسی نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا کہ میں نے جو بنو امیہ کا خون بہایا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے چہرے سے غضب کے، خون کے آثار نمایاں تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة۔ تین صورتوں اور شکلوں میں کسی مسلمان کا خون بہانا یا قتل کرنا جائز ہے۔ شادی شدہ زنا و بدکاری کر لے اور ثابت ہو جائے، اور کوئی کسی کو قتل کر دے اور اس کے بدلے خون کا بدلہ خون ہے، اور اپنے دین کو چھوڑ دینے والا، مرتد ہو جانے والا، جماعت سے الگ ہو جانے والا،
ان 3 شکلوں میں سے اگر کسی شکل کی وجہ سے تو نے قتل کیا ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سب کے خون کا بوجھ تمہاری گردن پر ہے۔ پھر عبداللہ بن علی عباسی نے سوال کیا کہ مال و دولت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام اوزاعی نے کہا، میں نے کہا کہ ان کانت حلالا فحساب و ان کانت حرام فعقاب، اگر مال دولت جائز طریقے سے کمایا ہے تو بھی اس کی ایک ایک کوڑی کا حساب دینا ہوگا، اور اگر ناجائز طریقے سے کمایا تو پھر سزا بھگتنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ نے سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلا میری خدمت میں پیش کیا، کہا یہ لے لو۔ میں نے کہا لا ارید المال، مجھے مال اور دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں وہاں ایک فوجی کھڑا تھا، اس نے آنکھوں میں اشاروں میں مجھے کہا کہ اس کو قبول کر لو۔ میں نے وہ تھیلا لیا اور وہاں جو فوجی موجود تھے ساری اشرفیاں نکال کر ان پر تقسیم کر دی، اور تھیلے کو وہیں پر پھینکتے ہوئے، خالی تھیلے کو وہیں پر پھینکتے ہوئے اور یہ پڑھتے ہوئے نکل گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز کام بنانے والا ہے۔ سچ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ اللہ کی نعمت کو، فضل کو، مہربانی کو لے کر لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی خوشی کی، رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ کتنا بہترین وظیفہ ہے، خوف ہے، ڈر کا ماحول ہے، ایسی سچویشن میں کا آپ کو سامنا ہے تو اس کا ورد رکھیے، انشاءاللہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔